بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں بعض مرتبہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو پھر جب تک آپ کی خدمت میں ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اب مجھے یہ خیال آیا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ تو نبیوں کے ساتھ سب سے اوپر کی جنت میں چلے جائیں گے اور میں نیچے کی جنت میں رہ جاؤں گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو پھر میرا جنت میں کیسے دل لگے گا؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا تھا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے، جب آپ مجھے یاد آ جاتے تو اگر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے ایسا لگتا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب مجھے خیال آیا اگر میں جنت میں چلا گیا بھی تو مجھے آپ سے نیچے کی جنت ملے گی اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے جنت میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جنت کے درجے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ جب دل چاہے آپ کی زیارت کر لیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنا دی،
بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، بس یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں پیار و محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہوگی، اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اور کسی چیز کی وجہ سے نہ ہوئی، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے میں انہی حضرات کے ساتھ رہوں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، تیاری کیا کچھ بھی نہیں کیا ہوں، بس اتنی بات تو ضرور ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے یا صرف اس دیہاتی کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے، اور اس دن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ترمذی کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دوسرے سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے لیکن یہ خود وہ نیک عمل نہیں کرتا، تو کیا یہ بھی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، کیا یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے۔ میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ میں نے اپنا جملہ پھر دہرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، یعنی تم جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے دن ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ارے تم نے ان بڑے میاں کو گھر ہی میں کیوں رہنے نہ دیا، ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود چل کر حاضر خدمت ہونے کا اجر عطا فرمائے۔ مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا میری زندگی کا مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے دل میں یہی بات ہے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اگر میرے چاچا ایمان لے آئیں تو مجھے اس سے خوشی ہوگی، آپ کو میری خوشی مقصود ہے۔
حضرت عبدالرحمن ابن سعید ابن یربوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ آئے. انہوں نے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور بہت زیادہ غمگین تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے وہ زبردست غم پیش آ گیا ہے جو آپ کو نہیں آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے خیال میں کوئی آدمی ایسا ہے جسے مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوا ہو؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے تم تو ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع پہنچا سکتے ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم تو ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع پہنچا سکتے ہو. اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارا بوسہ نہ لیتا. معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے. کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں.